السلام علیکم، آپ دیکھ رہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ حکومت کے لیے خطرات کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں۔ خطرات حکومت کی دہلیز پر دستک دے رہے ہیں اور اس کی آہٹیں حکومت کے تمام وزراء اور اس حکومت کو سہارا دینے والے لوگ سن رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا چکے ہیں اور ہر جگہ ان کا استقبال ویسے ہی کیا جا رہا ہے جس کی توقع کی جاتی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ اپنے مکروہ دور کے اختتام کے بعد پاکستان سے مختلف ملکوں کے دورے پر جا چکے ہیں اور یہ واضح ہو رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہی اس نظام کے ضامن تھے اور ان کے جاتے ہی نظام کے تمام کل پرزے اکھڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ آج سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس سے ایک روز قبل یعنی اتوار کو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی ایک ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے حوالے سے کنٹروورسی نے جنم لیا، اس پر میں ابھی بات کروں گا۔ لیکن آج جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس نے کچھ پیغامات دیے ہیں، اگرچہ اس کے اعلامیے میں کچھ زیادہ باتیں نہیں ہیں۔ اس اعلامیے میں صرف یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے زیر التوا مقدمات ہیں اس سے جلد نجات پانے کے لیے کس طرح کام کیا جائے، لیکن اس اعلامیے کے کچھ پیغامات ہیں، وہ پیغامات حکومت کے لیے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اس اجلاس سے پہلے ہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کچھ ایسے اقدامات لیے تھے جس سے واضح ہو گیا تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب قاضی فائز عیسیٰ تو کم از کم نہیں ہوں گے۔ ایک جج کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ نہ ہو، جیسا کہ خلیل جبران نے کہا تھا کہ کیا ایک مقتول کے لیے یہ فضیلت کافی نہیں کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا نہ ہونا یہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ جج عزت مآب ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے منصب کا حلف اٹھانے کے فوراً ہی بعد وہ کام کرنے شروع کر دیے جو اس منصب کا تقاضا تھے۔ پہلے مرحلے پر انہوں نے فل کورٹ اجلاس کا تعین کیا جو آج ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جج ہیں اور اس منصب کے اپنی سینیورٹی کے بنیاد پر حقدار ہے، ان کی خواہش کے مطابق اور جیسا کہ انہوں نے اپنے 2 خطوط میں قاضی فائز عیسیٰ کو لکھا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے جسٹس منیب صاحب کے اخراج کے حوالے سے جب تک قانونی گراؤنڈ بیان نہیں کیے جاتے اور ایک فل کورٹ اجلاس میں اس کا جائزہ نہیں لے لیا جاتا، وہ اس کمیٹی میں شرکت نہیں کریں گے۔ بہرحال فل کورٹ اجلاس کی تاریخ دینے سے پہلے بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل نو کی اور اس کے بعد فل کورٹ کا یہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس سے کچھ زیادہ خبریں تو برآمد نہیں ہوئی، مگر جو کچھ ہمیں معلوم ہو سکا ہے اس سے ایک مجموعی قومی تصویر بنائی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اب سپریم کورٹ سے وہ مکروہ سائے اٹھنے لگے ہیں، سمٹنے لگے ہیں، جس نے پاکستان پر ایک غاصبانہ فارم 47 کی حکومت مسلط کی اور ایک منظم جبر اور استبداد کے ذریعے قانونی تحفظ دیتے ہوئے اس کی حفاظت کی جاتی رہی۔ اس اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈ ہاک ججز کو سپریم کورٹ کا حصہ نہیں سمجھا گیا اور وہ ہوتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا اجلاس کے پہلے ہی فقرے سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ تمام ججز نے شرکت کی، اور تمام ججز نے جو شرکت کی ہے اس میں ظاہر ہے اس اجلاس میں ایڈ ہاک ججز کو شریک نہیں کیا گیا، تو تمام ججز جو سپریم کورٹ سمجھ رہی ہے وہ ایڈ ہاک ججز نہیں ہیں۔ یہ وہ 2 ایڈ ہاک ججز ہیں جن کو لانے کے لیے ایک سرتوڑ کوشش کی گئی تھی، اور جس میں سے ایک جج میاں نواز شریف صاحب کے پسندیدہ جج تھے۔ ایسا کوئی ایک خفیہ تعلق تھا رخصت ہونے والے سب سے بدنام زمانہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان کے کرپٹ ترین سیاستدان میاں نواز شریف کے درمیان، کہ جو یہ تعلق
مختلف معاملات میں ہمیں حاوی نظر آتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب وہی جج ہیں جنہوں نے رمضان شوگر مل کی فائل بند کی تھی۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کے اس پسندیدہ جج کو سپریم کورٹ میں لانے کے پیچھے یہ کہانی تھی کہ اس میں محرک بہرحال میاں نواز شریف صاحب ہی تھے۔ تو اب سپریم کورٹ نے اپنے اس اجلاس کے اعلامیے میں کم از کم ایک بات تو واضح کر دی کہ ایڈ ہاک ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ کا حصہ نہیں ہیں۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو ذکر ہوا وہ صرف زیر التوا مقدمات کا ہوا ہے۔ تو زیر التوا مقدمات کا ذکر ہونا کیا ہمیں پیغام دیتا ہے؟ اس کا ایک اسٹرانگ میسیج ہے، اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے نزدیک، یا کم از کم سپریم کورٹ کے ان 16 معزز ججز کے نزدیک جو اہم ترین معاملہ ہے وہ زیر التوا مقدمات ہیں۔ کم از کم اس سپریم کورٹ کے سامنے جو اصل مسائل ہے وہ تو بالکل نہیں ہے جو موجودہ حکومت بہت زیادہ بنا کر پیش کر رہی ہے، یعنی آئینی بینچز یا جوڈیشل کمیشن وغیرہ۔ تو اگر زیر التوا مقدمات کا ذکر ہے اور آئینی بینچز پر اگر غور کیا گیا ہے تو بھی اگر اسے اعلامیے میں شامل نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو تفہیم ہے معاملات کو سمجھنے میں وہ اس حکومت سے قطعی مختلف ہے، اور جو موجودہ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ کم از کم حکومت کے لیے جسٹس امین الدین تو ثابت نہیں ہونے والے، اگرچہ وہ جسٹس قاضی فائزی صاحب تو ہرگز بھی نہیں ہوں گے، مگر کوئی غلط فہمی حکومت کی صفوں میں تھی تو وہ آج کے اجلاس نے ختم کر دی ہے۔ دوسرا اہم ترین پیغام اس اجلاس سے یہ نکلا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو سب سے سینئر جج ہے وہ اس سپریم کورٹ کے ججز کے لیے اور موجودہ چیف جسٹس کے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اور وہ انہیں اسی محترم المقام کے منصب پر دیکھتے ہیں، اور وہ انہیں محترم المقام سمجھتے بھی ہے، اس منصب کا سزاوار بھی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس اعلامیے کا مطالعہ کریں تو اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اپنا نام یا اپنا ذکر 2 مرتبہ کیا گیا ہے، مگر سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کا ذکر 3 مرتبہ کیا گیا ہے۔ ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے خصوصی شرکت کا ذکر ہے، پھر اس سسٹم کا ذکر ہے جو انہوں نے مقدمات کو ختم کرنے کے لیے اڈاپٹ کیا تھا اور اسی کو اپنانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ جو فل کورٹ اجلاس ہے وہ اب اگلا 2 دسمبر کی تاریخ ظاہر ہے اس کی طے کر دی گئی ہے، جس میں ان تمام معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو یہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے ججز کے لیے انتہائی قابل احترام ہیں اور ان کی سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس اجلاس میں اس بات پر غور کیا گیا ہے جو حکومت آئینی بینچز کے حوالے سے بات کر رہی ہے، اور وہ تمام متنازع معاملات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس وقت قومی سیاست میں، لیکن سپریم کورٹ کے معزز ججز نے اس کا ذکر اعلامیے میں نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا انتظار کیا جائے گا اور حکومتی اقدامات پر باریک بینی سے نگاہ رکھی جائے گی اور فیصلے اپنے وقت پر لیے جائیں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کل جب بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس کی خبر یہ نکلی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نقائص دور کرنے کے لیے ایک 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی رابطے میں لیا جائے گا، ان کو آمادہ کیا جائے گا۔ اس خبر کے جاری ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد حکومت کو یہ محسوس ہوا کہ شاید اس خبر کو قومی سطح پر اس وقت زیر بحث لانا مناسب نہیں ہے، چنانچہ رانا ثناء اللہ صاحب نے فوراً ہی اس کی تردید کی اور کہا کہ اس میٹنگ میں جو بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے درمیان ہوئی ہے اس میں کم از کم 27ویں ترمیم پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا کہ 27ویں ترمیم ہمارے نزدیک زیر غور ہے اور اس پر بعد میں بات کی جائے گی، لیکن واضح یہ ہوا کہ آج جو سپریم کورٹ کا اجلاس ہونا تھا اس کو ایک خطرہ محسوس کیا حکومت نے کہ یہ باتیں کم از کم ابھی زیر گردش نہیں آنی چاہیے، اور اس لیے فوراً ہی اس کی تردید کی گئی، مگر ایک 27ویں ترمیم کا ڈول ڈال دیا گیا ہے اور حکومت کسی بھی لمحے 27ویں ترمیم کو لانے کی اگر پوزیشن میں ہوئی تو وہ لائے گی ضرور۔ یہ بات تمام حلقوں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ حکومت 27ویں ترمیم کیوں لا رہی ہے؟
دراصل 26ویں ترمیم حکومت کے ان مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہے جس کے ذریعے حکومت اپنے قیام سے لے کر اس کی توسیع تک تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے انجام دے سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حکومت اتنے تضادات پر کھڑی ہے اور اس میں آئینی طور پر اتنے شرمناک سقم اور کربناک خلل ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کسی بھی آئینی اور قانونی وضاحت میں جو کسی بھی عدالتی فورم پر ہو اور جس پر ایماندارانہ اور دیانتدارانہ جائزہ لیا جائے تو یہ حکومت برقرار رہ سکے یا اپنے قدموں پر کھڑی رہ سکے۔ یہ وہ شرمناک سقم اور کربناک خلل ہے اس حکومت کا کہ جو انہیں ایک آبسیشن میں رکھتا ہے، خیالی خطرات کی دنیا میں رکھتا ہے۔ یہ مفروضہ خطرات گھڑتے ہیں اور ان خطرات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بلاول بھٹو صاحب شامل باجا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی بندوبست میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی اور بندوبست ہوگا تو انوکھا یہ لاڈلا جو کھیلن کو چاند مانگ رہا ہے اور پاکستان کی سیاست میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اسے کبھی بھی وزیر اعظم بننے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اسی نظام کے تحفظ کے لیے یہ تمام مفاد پرست لوگ، یہ تمام موقع پرست لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنی تاریخ سے جدا ہو کر، اپنے ماضی کے تمام بیانات سے کٹ کر اور اپنے ہی سیاسی اقدامات کی اس پرانی گونج سے اپنے کانوں کو بچاتے ہوئے یہ اپنے ہی خلاف چلنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی نوکری میں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے باعث کل میٹنگ ہوئی تھی اور کل اس پر غور ہوا کہ ہم تحفظ کیسے دیں اپنے آپ کو۔ 27ویں ترمیم بھی اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے ایک ایسا ہی ڈول ہے جو ایک بار پھر پارلیمنٹ میں ڈالا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما اپنی نجی محفلوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کو زیادہ ہی اتاولے ہو گئے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے، جبکہ سیاسی حالات اس کے لیے موزوں نہیں ہیں، نہ ہی طاقتور حلقوں کو یہ صورتحال پسند ہوگی۔ ان کے والد محترم صدر مملکت ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے، مگر اب یہ ان کی جو کمزوری ہے یہ ایسی کمزوری ہے کہ اس کا فائدہ مختلف پیپلز پارٹی کے رہنما ان سے ملاقات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں۔ سندھ کی سیاست میں اگر اپنے کردار کو مؤثر وہ بنانا چاہتے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب کی خوشامد وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا وہ وزیر اعظم ہونے کے بالکل قریب ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی قربت حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ سندھ کی سیاست میں یہ کھیل شروع ہو گیا ہے، چنانچہ آج اس کے میں بعض گشت سنائی بھی دی۔ یہ بات جو مجھے کچھ روز پہلے کچھ پیپلز پارٹی کے رہنما بتا رہے تھے، میں حیران ہوا کہ آج خیرپور میں منظور وسان صاحب نے کچھ اس سے ملتے جلتی بات کی۔ خیرپور میں انہوں نے میڈیا کے مختلف نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا، وہ عام طور پر منظور وسان صاحب آپ جانتے ہی ہیں کہ مختلف خواب کے ذریعے اپنی باتیں بیان کرتے ہیں، یہ انہوں نے ایک طرح سے گفتگو کا پیرایا بنا لیا ہے اور لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں خواب دیکھا ہے اور اس میں یہ دیکھ رہا ہوں، اگرچہ ان کی باتیں غلطی ثابت ہوتی ہے، لیکن آج انہوں نے بلاول بھٹو کی اس نفسیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ میں مستقبل میں کسی نہ کسی طرح بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم بنتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کسی نہ کسی طرح جو لفظ ہیں یہ بڑا خوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اب عوامی اعتماد سے، عوامی حمایت سے تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اس لیے انہیں کوئی اور ذریعہ استعمال کرنا پڑے گا۔ وہ اور ہی کوئی ذریعہ استعمال کر رہے ہیں۔ عملاً جو بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے وہ زرداری کے ہاتھوں مفلوج ہیں۔ تو اس مفلوج جماعت کو اندرون سندھ میں بھی کوئی خاص پذیرائی اب نہیں ہے۔ عوامی حمایت تیزی سے شرنک ہو گئی ہے، سمٹ رہی ہے۔ اس لیے جو منظور وسان نے کہا اس میں لفظ کسی نہ کسی طرح دراصل اندرون سندھ کے ان جذبات کی نفسیاتی طور پر عکاسی کر رہا ہے جس کو انہوں نے کہتے ہوئے شاید سوچا بھی نہ ہو۔ جو ماہر نفسیات
فرائڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان الفاظ سے دراصل آپ کے لاشعور میں چھپے ہوئے خوف کی عکاسی ہوتی ہے، اور یہی خوف منظور وسان کے جملے میں آج بول رہا ہے کہ عوامی حمایت سے تو بلاول بھٹو نہیں بن سکتے، مگر یہ جو انٹریگ ہو رہی ہے، یہ جو سازشیں ہو رہی ہے، یا یہ جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں فارم 47 کی مخلوق کے ساتھ، اس کھیل میں وہ ابھر سکتے ہیں، وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اس لیے لفظ کسی نہ کسی طرح انتہائی معنی خیز ہے۔ بلال بھٹو اور شہباز شریف کی گزشتہ روز کی یہ میٹنگ بھی اسی کھیل کا حصہ تھی۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے ایک بار پھر وہ اس حکومت کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پارلیمنٹ کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سپریم کورٹ بیدار ہو چکی ہے۔ کم از کم آج کا جو اجلاس ہے یہ تو بالکل واضح کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اب موجودہ حکومت کو قاضی فائز عیسیٰ جیسی سہولتیں حاصل نہیں ہیں۔ آج کا دوسرا اہم ترین واقعہ عمران خان کی بہن نورین نیازی کا ہے۔ نورین صاحبہ نے آج یہ بتایا کہ عمران خان کی حالت جیل میں انتہائی ناگفتبہ ہے، ان کو شیونگ کٹ نہیں دی جا رہی ہے، جیل میں ان کو جس جگہ پر رکھا گیا ہے وہ بہت چھوٹا سا کمرہ ہے اور ان سے تمام سہولتیں چھین لی گئی ہے۔ وہ لنگر کا کھانا کھاتے ہیں، لنگر کا کھانا جیل میں جو پکتا ہے وہ کھانا ان کو دیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اعصاب چٹک جائیں اور وہ بالآخر طاقتور حلقوں سے ڈیل پر تیار ہو جائے۔ مگر حیرت انگیز طور پر عمران خان ایک عزم مصمم کے ساتھ استقامت کے کوہ گرا بن کر ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات خود نورین صاحبہ کی ایک گفتگو سے واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی بہنوں کی ضمانت ہو گئی ہے، آپ اچھی طرح آگاہ ہے کہ عمران خان کی 2 بہنیں گزشتہ دنوں حوالہ زندہ تھی، تو جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ یعنی عمران خان ڈیل کے حوالے سے انتہائی حساس ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر اب ایک بار پھر عوامی تحریک کی تیاری ہے، اور یہ عمران خان کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے پشاور میں، اور اب پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ عوامی احتجاج شروع کرنا چاہیے اور عوامی شرکت کو لازمی بنا کر وہ تمام سیاسی مسائل حل کرنے چاہیے جو انہیں درپیش ہیں۔ ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے، اور جو دوسرا ہمیں محاذ گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا ہے۔ آج پی ٹی آئی سپریم کورٹ گئی ہے اور سکندر سلطان راجہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اب یہ درخواستیں زیر سماعت ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ کے لیے کو تحفظ دینے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال اب پی ٹی آئی سپریم کورٹ کا محاذ بھی گرم کرنے لگی ہے۔ سکندر سلطان راجہ جو پاکستان کے موجودہ بحرانوں کے سب سے ذمہ دار لوگوں میں سر فہرست ہیں، وہ اب سپریم کورٹ کے سے خطرات کی اس آہٹ کو ضرور سن رہے ہوں گے، اور انہیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اب ان کے تمام اعمال کے محاسبے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ایک اور بات جو انتہائی اہم ہے وہ سندھ کے محاذ پر وہ شرجیل انعام میمن کی ہے۔ شرجیل انعام میمن صاحب کل یلو لائن BRT کے منصوبے کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے گئے، تو وہاں انہوں نے اس ترقیاتی منصوبے پر تو اتنی بات نہیں کی جتنی انہوں نے عمران خان پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان لگ رہا ہے کہ ڈیل ان کی ہو رہی ہے اور انہیں سہولتیں مل رہی ہے اور ان کی بہنیں جیل سے باہر آ رہی ہے، تو انہوں نے اس کو ڈیل کے معنوں میں لیا کہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہونے کے آثار ہیں۔ شرجیل انعام میمن صاحب وہ آدمی ہیں جو پیپلز پارٹی کے اندر اپنا انحصار پیپلز پارٹی کی قیادت کے بجائے طاقتور حلقوں پہ رکھتے ہیں، اور یہ بات اس طرح واضح ہوتی ہے کہ شرجیل انعام میمن کو پہلے بھی قومی سیاست کے معاملات پر گفتگو سے بلال بھٹو نے سختی سے روکا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ وہ سندھ کے معاملات تک خود کو محدود رکھیں، یہ معاملات پیپلز پارٹی کے متعلقہ لوگ دیکھیں گے۔ مگر شرجیل انعام میمن صاحب مقتدر حلقوں کو پسند آنے والے بیانات دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں وہ بلاول بھٹو صاحب کی ایک میٹنگ میں ہونے والی سرزنش کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسی طرح کی گفتگو کی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو مختلف رہنما ہیں ان کا انحصار اب
پیپلز پارٹی کی قیادت پر نہیں ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے اندر اپنے وجود کو کسی اور قوت کی تحفظ سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کے سائے میں رہ کر ہی وہ زیادہ اچھی طرح پنپ سکتے ہیں، پھل پھول سکتے ہیں۔ تو شرجیل انعام میمن کی کل کی گفتگو بھی یہ آشکار کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف عمران خان کی ڈیل کے حوالے سے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ایک ججمنٹل اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر وقت بات چیت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اتنی زیادہ لیاقت کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ شرجیل انعام میمن صاحب کو سندھ کی سیاست کے بجائے مرکز میں لے جانا چاہیے، بلکہ وہاں بھی کیوں انہیں بھیجنا چاہیے امریکہ کے انتخابات میں، وہ وہاں جہاں کملا ہیرس ہار رہی ہے اور جس سے پورا نظام بھی خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر یہ جو بائیڈن کی پارٹی وہاں پر برسر اقتدار نہ آ سکی اور کملا ہیرس نہ جیت سکی، تو یہاں جو یہ جبر ہے یہ شاید اس کو تحفظ عالمی سطح پر حمایت سے نہیں دیا جا سکے گا۔ تو اتنی زیادہ صلاحیت کے بعد تو انہیں کملا ہیرس کو جتوانے پہ لگانا چاہیے جتنی ذہانت ان میں۔ یہاں پر وہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ 365 چینل چلا رہے ہیں اور جس کو 364 لوگ بھی نہیں دیکھتے، اور جس کے لیے وہ اشتہارات کے گورکھ دھندوں میں خود کو ملوث رکھتے ہیں۔ یہ کام انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں کے کرپٹ ہرکاروں پر، سارنگ چانڈیوں پر اور یوسف کابوروں پر وہ یہ 19-20 اور 24-25 کا حساب کریں گے۔ 30% اور 40% جو وہ رقمیں لے جاتی ہے اشتہارات کے عوض، اس کا دھندا ان کے حوالے کر کے انہیں امریکہ کے الیکشن پر توجہ دینی چاہیے، میرا یہ خیال ہے۔ بہرحال آج وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ایک عجیب و غریب بات کی ہے، اور انہوں نے کہا یہ ملک میں نگراں سیٹ اپ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، 3 مہینوں کے نگراں سیٹ اپ کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 3 مہینے جس میں یہ نگراں سیٹ اپ آتا ہے اور اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ان میں ان کی تمام بدعنوانیاں سامنے آ جاتی ہے۔ پچھلے نگراں سیٹ اپ میں بھی یہی ہوا تھا۔ سندھ کے نگراں سیٹ اپ میں جو وزیر اعلیٰ کی CMIT ہوتی ہے، اس نے چیف منسٹر انسپیکشن کمیٹی کی اس نے جو رپورٹیں تیار کی ہے اس نگراں سیٹ اپ کے دور میں، وہ آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ اس کا ذکر ہم اگلے پروگراموں میں کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سندھ کو کیسے لوٹا گیا ہے، کیسے اس کو نوچا گیا ہے، اور کیسے کرپشن کے نئے نئے ریکارڈ یہاں قائم ہوئے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔